الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، طلاق کے مسائل پر ہماری گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے۔ بعض ابتدائی مسائل کے بارے میں ہم نے گفتگو کیا۔ آج کی اس اسٹریم میں انشاءاللہ ہم طلاق کے احکام کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، طلاق کے جو اسلامی احکام ہیں ان کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اگر طلاق کو صحیح طریقے سے برتا جائے، شریعت نے جس طرح سے طلاق کے سلسلے میں تعلیمات دی ہیں، اگر ان تعلیمات کو سمجھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے تو طلاق کے اندر بہت سارے فوائد ہیں۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر طلاق کو کوئی عیب کی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، جو شریعت کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق طلاق کا استعمال کیا جائے تو یہ زحمت نہیں ہے بلکہ یہ رحمت ہے ہماری شریعت کی جانب سے۔ تو آئیے طلاق کے احکام کو ہم جانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں طلاق کا حکم کیا ہے۔ طلاق کا حکم جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد احکام تکلیفیہ ہیں۔ کیا طلاق دینا واجب ہے، یا طلاق دینا حرام ہے، یا طلاق دینا مستحب ہے، یا طلاق دینا جائز ہے، یا طلاق دینا مکروہ ہے یا حرام ہے، یہ اس سے مراد ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، طلاق کا کوئی ایک حکم نہیں ہے بلکہ شریعت کے اندر جو 5 احکام تکلیفیہ ہیں وہ پانچوں احکام تکلیفیہ طلاق پر منطبق ہوتے ہیں۔ تو طلاق یہ کبھی واجب ہو جاتی ہے، طلاق کبھی حرام ہوتی ہے، طلاق کبھی مستحب ہوتی ہے، طلاق کبھی جائز ہوتی ہے، طلاق کبھی مکروہ ہوتی ہے۔ ان کے سب اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے اس کا حکم بدلتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی حالتیں ہیں جن میں طلاق دینا ایک انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ تو پہلی حالت تو یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے ایلا کیا ہے اور ایلا کی جو مدت ہے، جو اکثر مدت ہے، وہ اکثر مدت گزر گئی، اس کے بعد بھی وہ رجوع نہیں کرنا چاہتا ہے، ایسی صورت میں اس کے اوپر طلاق دینا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شوہر یہ قسم کھائے کہ وہ اپنی بیوی سے قریب نہیں جائے گا، یعنی اس سے صحبت نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ایسا قسم کھاتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ وہ ایلا کرے۔ 4 مہینے تک وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن جب 4 مہینے کی مدت گزر گئی تو اب 4 مہینے کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ آپ رجوع کر لو۔ اگر وہ رجوع کر لے رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر وہ رجوع نہیں کر رہا ہے تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ آپ طلاق دو۔ تو اگر کسی نے ایلا کیا ہے اور ایلا کی اکثر مدت جو 4 مہینہ ہے، 4 مہینہ گزر گئی، اس کے بعد بھی رجوع نہیں کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق دینا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ طلاق کے وجوب کی پہلی حالت ہے۔ طلاق کے وجوب کی دوسری حالت یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی نے زنا کا جرم کیا، اگر وہ زنا کے جرم میں ملوث ہو گئی اور اس نے توبہ بھی نہیں کیا، وہ مصر ہے، وہ اصرار کر رہی ہے اور شوہر اس کو روکنے پر قادر بھی نہیں ہے، وہ عاجز ہے اور وہ توبہ بھی نہیں کرتی، ایسی صورت میں اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ طلاق دینا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، ہے کہ اگر کوئی عورت زانیہ ہے، اس نے توبہ نہیں کیا ہے تو اس سے نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ تو جب کسی زانیہ عورت سے نکاح کرنا حرام ہے تو اس کو نکاح میں باقی رکھنا بھی حرام ہے، بلکہ اس کو طلاق دینا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب وہ اپنے اس عمل سے توبہ نہ کرے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کو طلاق دینا واجب نہیں ہے، پھر شوہر کو اختیار ہے، چاہے تو اس کو رکھے چاہے تو طلاق دے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کر رہی ہے تب طلاق دینا واجب ہے۔ توبہ کرنے کی صورت میں طلاق دینا واجب اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ التائب من
الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اس سے توبہ کر لیتا ہے، تو اس گناہ کے جو احکام ہیں اس پر مرتب نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اگر کوئی زانیہ عورت توبہ کر لے تو اس کو طلاق دینا یہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ البتہ یہ شوہر کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو طلاق دے سکتا ہے، لیکن طلاق دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کا شوہر اس جرم کے اندر ملوث ہے تو اس اور توبہ نہیں کر رہا ہے تو اس بیوی کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے، اس کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے شوہر کے لیے اس کو طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے اس حالت میں۔ تو یہ دوسری حالت ہے طلاق کے واجب ہونے کی۔ تیسری حالت ہے طلاق کے واجب ہونے کی کہ اگر بیوی نے کوئی ایسا گناہ کیا جس گناہ کے کرنے سے کفر کرنا لازم آتا ہے، یا جو گناہ کفر ہے، تو ایسی صورت میں اس کو طلاق دینا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی نے ایسا جرم کیا ہے جو کہ کفر ہے، ایسا گناہ کیا ہے جو کہ کفر ہے، تو شوہر کے لیے طلاق دینا واجب ہے۔ اگر شوہر نے کوئی ایسا جرم کیا ہے، ایسا گناہ کیا ہے جو کفر کی حد تک پہنچ رہا ہے وہ گناہ، تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر سے وہ طلاق کا مطالبہ کرے، اگر سامنے والا توبہ نہیں کر رہا ہے تو یہ تین حالتیں ایسی ہیں جن میں طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی حالت ایلا کی ہے، جس میں 4 مہینے کی مدت گزر جائے اور رجوع کرنے کا ارادہ نہ ہو شوہر کا، تو طلاق دینا یہ واجب ہے۔ اسی طرح سے زنا کی حالت، جبکہ سامنے والا توبہ نہ کر رہا ہو۔ اور تیسری حالت ہے کوئی ایسا عمل جو کفر ہو، اگر سامنے والا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کی بنیاد پر طلاق دینا یہ واجب ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے تو یہ 3 حالتیں ہیں جن میں طلاق دینا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے حالات ہیں جن میں طلاق دینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ تو پہلی حالت تو یہ ہے طلاق کے مستحب ہونے کی کہ کوئی بیوی ایسی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے میں اس کو مشقت ہے، اگر وہ زندگی گزارے گی، اپنی ازدواجی زندگی کو کنٹینیو کرے گی تو اسے ضرر پہنچے گا۔ اگر بیوی کو ضرر پہنچ رہا ہے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے میں، تو ایسی صورت میں طلاق دینا یہ واجب ہو جاتا ہے، مستحب ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان سے کسی ضرر کو دفع کرنا، کسی نقصان کو ختم کرنا، مشقت کو ختم کرنا یہ مستحب ہے۔ تو اگر کسی بیوی کو ضرر ہے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے میں تو شوہر کے لیے مستحب ہے کہ اس بیوی کو طلاق دے دے۔ اسی طرح سے بیوی کے لیے بھی مستحب ہے کہ اپنے شوہر سے وہ طلاق کا مطالبہ کرے۔ تو یہ پہلی حالت ہے طلاق کے مستحب ہونے کی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات اچھے نہیں رہ رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں، تعلقات اچھے نہیں ہو رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر پا رہے ہیں اختلافات کی وجہ سے، اور اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں نظر آ رہی ہے، اصلاح کی کوئی صورت نہیں نکل رہی ہے۔ ایسی صورت میں طلاق دینا یہ مستحب ہے، اس شادی کو کنٹینیو کرنا یہ جائز ہے، لیکن طلاق دینا یہاں پر مستحب ہے جب دونوں کے تعلقات اس قدر خراب ہو گئے ہوں کہ اصلاح کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو۔ یہ دوسری صورت ہے طلاق کے مستحب ہونے کی۔ تیسری صورت ہے طلاق کے مستحب ہونے کی کہ اگر بیوی کچھ ایسے اعمال کو چھوڑ رہی ہے جس کا کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ بہت سارے اعمال ہماری شریعت کے اندر، بہت ساری عبادتیں، بہت سارے عمل واجب ہیں، اگر کچھ ایسے اعمال کو چھوڑ رہی ہے جن کا کرنا اس کے اوپر واجب ہے، یا کچھ ایسے اعمال کا ارتکاب کر رہی ہے جن کا ارتکاب کرنا یہ حرام ہے لیکن یہ کفر کے درجے تک یہ چیز نہیں پہنچ رہی ہے، تو ایسی صورت میں ایسی بیوی کو طلاق دینا یہ مستحب ہے۔ یعنی وہ گناہ کے اندر ملوث ہے لیکن وہ گناہ کفر کی حد تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو ایسی بیوی کو طلاق دینا یہ مستحب ہے۔ بہت سارے علماء نے یہاں پر واجب کہا ہے کہ اگر بیوی کسی حرام کام کا ارتکاب کر رہی ہے تو طلاق دینا واجب ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ واجب اس لیے ہے کہ اگر بیوی حرام کام کا ارتکاب کر رہی ہے اس کے بعد بھی اس کو اپنی زوجیت میں آپ رکھے ہوئے ہیں تو گویا کہ اس حرام کام کا آپ اقرار کر رہے ہیں، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ وہ صحیح اس لیے نہیں ہے
کہ اگر بیوی حرام کام کا ارتکاب کر رہی ہے اور شوہر انکار منکر کر رہا ہے، اس کو منع کر رہا ہے، تو جب اس نے انکار منکر کر دیا تو اس سے اقرار لازم نہیں آتا ہے کہ وہ اس جرم کا اقرار کر رہا ہے، بلکہ وہ انکار منکر کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ کہنا کہ فقط حرام کام کرنے سے بیوی کے شوہر کے اوپر طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر وہ حرام کام کفر کی حد تک نہیں پہنچ رہا ہے تو طلاق دینا یہ واجب نہیں ہے۔ انکار منکر واجب ہے، لیکن یہاں پر طلاق دینا یہ مستحب ہے۔ تو یہ 3 حالتیں ہیں جن میں طلاق دینا مستحب ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ طلاق دینا یہ مباح کا مطلب جائز، آپ چاہو تو دو، چاہو تو نہ دو۔ طلاق دینا مباح صرف اس صورت میں ہے دونوں کے درمیان کچھ مشاکل پائے جا رہے ہوں میاں بیوی کے درمیان، لیکن ان مشاکل کو، ان پریشانیوں کو تحمل کرنا یہ ممکن ہے۔ طلاق کا سبب تو پایا جا رہا ہے، ان دونوں کے درمیان جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، لیکن یہ بات یہاں تک نہیں پہنچی ہے کہ اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے، تحمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں طلاق دینا یہ مباح ہے۔ اور طلاق دینا مکروہ ہے ایک صورت میں، اگر کوئی 2 منٹ اور تو ناظرین کرام، میں ذکر یہ کر رہا تھا طلاق کے احکام کو بیان کرتے ہوئے کہ طلاق دینا ایک حالت میں مکروہ ہے، اور وہ حالت یہ ہے کہ بغیر کسی سبب کے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو یہ عمل مکروہ ہے۔ بغیر کسی سبب کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی ہے، اس کا طلاق دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، پھر بھی وہ طلاق دے رہا ہے، تو طلاق دینا یہ مکروہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے عام طور سے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض ترین حلال کام طلاق دینا ہے۔ تو یہاں پر یہ تنبیہ ضروری ہے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بغیر سبب کے طلاق دینا یہ مکروہ ہے، لیکن اس حدیث سے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث سندن بھی نہیں صحیح ہے اور متنن بھی صحیح نہیں ہے۔ معنی کے اعتبار سے حدیث اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی چیز کو حلال ہے تو پھر اس کو مبغوض کیوں کیسے ہوگی وہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ جو جس چیز کو اللہ رب العالمین حلال بنائے گا اس چیز کو مبغوض کیسے بنائے گا؟ تو لہٰذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، البتہ بغیر کسی سبب کے طلاق دینا یہ مکروہ ہے۔ 5ویں حالت طلاق کی کہ طلاق دینا یہ حرام کب ہے؟ طلاق دینا 3 حالتوں میں حرام ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے رہا ہے تو اس کا طلاق دینا یہ حرام ہے۔ حالت حیض میں اگر کوئی طلاق دے رہا ہے تو طلاق دینا حرام ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو پاکی کی حالت میں طلاق دے رہا ہے، طہر کی حالت میں طلاق دے رہا ہے، لیکن وہ ایسا ہے جس میں اس نے اپنی بیوی سے صحبت کیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے طلاق دینا یہ حرام ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک ہی بار میں، ایک ہی مجلس میں ایک سے زیادہ طلاق دے رہا ہے، 2 طلاق یا 3 طلاق یا 4 طلاق، ایک سے زیادہ جتنی بھی طلاقیں دے رہا ہے وہ ایک مجلس میں، یہ حرام ہے۔ اب یہ جو تینوں حرام کی صورتیں ہیں، حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، ایسی طہر جس میں جمع کیا ہو اس میں طلاق دینا حرام ہے، یا ایک سے زیادہ طلاق ایک بار میں دینا یہ حرام ہے۔ تو یہ حرام ہونے میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کیا یہ طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں واقع ہوگی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کسی دن کہ اگر کسی نے حالت حیض میں طلاق دیا تو اس نے حرام کام تو کیا، لیکن کیا اس کی طلاق شمار ہوگی؟ کیا طلاق واقع ہو گئی؟ کسی نے حالت طہر میں جس میں جمع کیا ہو اس میں طلاق دیا تو یہ حرام تو ہے، لیکن کیا اس کی طلاق واقع ہو گئی؟ کیا وہ طلاق شمار ہوگی؟ یا کسی نے ایک سے زائد طلاق ایک ہی بار میں دیا تو یہ اس نے حرام کام تو کیا، لیکن کیا ایک سے زیادہ طلاق ہو جائے گی کہ نہیں یہ الگ مسئلہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ
ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ تو یہاں پر ہم نے ذکر کیا کہ طلاق پر احکام تکلیفیہ جو ہیں شریعت میں وہ تمام احکام وارد ہوتے ہیں۔ تو کبھی طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے، کبھی حرام، کبھی مستحب، کبھی مکروہ اور کبھی جائز۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام احکام کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کو صحیح طریقے سے آمین۔ برتنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ طلاق کے سلسلے میں بہت سارے لوگ ایسا رویہ یا ایسا اسلوب اختیار کرتے ہیں جو ہماری شریعت کے ہاں جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم تمام اعمال میں شریعت کے احکام کو مد نظر رکھیں اور انہیں صحیح طریقے سے باتیں۔